السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج ہم توکل کے اعتبار سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آج ایک نئی کیٹیگری آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ مضمون اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ دقیق نقطے بھی رکھتا ہے۔ توکل کا جو عام فہم معنی ہے معاشرے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ اعتماد کرنا، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھنا، اللہ رب العزت کے سپرد اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینا۔ توکل کئی دفعہ مذموم ہوتا ہے اور کئی دفعہ مستحب اور مستحسن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ بعض لوگ معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر ایسا توکل کرنا ہے کہ بغیر دنیاوی اسباب کے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ عیسائیوں نے اور پرانی امتوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس مذہب کے اندر رہبانیت کو حرام قرار دے دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر سے گزرتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں شادیاں کرتے ہوئے، اسی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہرور ہوتے ہوئے ہم نے اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھنا ہے۔ اس توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کروں، گھر میں بیٹھا رہوں اور یہ دعویٰ کروں اللہ رب العزت خود بخود میرے گھر کے اندر کوئی کھانا بھیج دے گا۔ یہ توکل کے منافی بات ہے۔ توکل اسباب کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ رب العزت کے اوپر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی رزق دیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں کہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ گھر سے نکلنا ہے، رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان گھر سے نکلے ہی نہ، گھر میں بیٹھا رہے اور قرآن پاک کے واقعات سناتا رہے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بن موسم کے پھل دیے تھے، میرے گھر کے اندر بھی بن موسم کے پھل آ جائیں گے۔ بعض واقعات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مشکلات اور مصائب کے اوپر بندہ مومن کی مدد کرتا ہے، اس کے توکل کا لحاظ کرتا ہے، اور بندہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو خاص کلچر ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس کرا دیا گیا کہ ولی اللہ، صوفی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایسے توکل کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، یہ خلاف سنت، خلاف شرع، خلاف قرآن ہے۔ رہبانیت کی اسلام میں قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، توکل میں نے کس طرح کرنا ہے؟ کیا اونٹ کو باندھ کر توکل کرنا ہے یا اونٹ باہر کھڑا کروں، رسی سے باندھوں بھی نہ ہو اور اللہ کے سپرد کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اونٹ کو باندھنا ہے اچھی طرح۔ مفہوم یہ ہے کہ اس کی اچھی طرح جو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے معاملات بنتے ہیں وہ پورے سر انجام دو، پھر اللہ کی سپرد کر دو۔ اسی طرح تاریخ کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی نے کہا میں ساری بھیڑ بکریاں اللہ کی سپرد کر کے آ گیا ہوں۔ اس نے کہا پھر بھیڑیے بھی تو اللہ کے توکل کے ساتھ ہی چلتے ہیں، وہ بھی تیری بھیڑ بکریوں کو کھا لیں گے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے جو تو نے اخذ کیا کہ بغیر ان کی حفاظت کا انتظام کیے ان کو تو چھوڑ آیا۔ توکل اس بات کے منافی ہے۔ توکل کے اندر اسباب دنیاوی استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ پیغمبر اور رسول اور بڑی بڑی عظیم الشان ہستیوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے، آپ خود بتلائیے، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پورے واقعے کے اندر بن موسم کے، بغیر مقام کے پھل دے رہا ہے، بغیر کسی محنت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ لیکن جس وقت وہ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ چل بھی نہیں سکتی، وہ اٹھ بھی نہیں سکتی، حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں خذی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں
مریم وہ جو نوازشات تھیں، وہ جو عنایات تھیں، کہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کر لیں اللہ ساری زندگی تجھے گھر بیٹھے پھل دیتا رہے گا، بلکہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ مریم کو کہتے ہیں خذی الیک بجذع النخلہ، اٹھ، وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلا، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ تر و تازہ کھجوروں کو گرائے گا۔ آپ خود بتلائیے ایمانداری سے، کیا کھجور کا درخت کوئی مرد بھی ہلا سکتا ہے؟ کھجور کے درخت تو ہلایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر ایک سبق آپ کو اور مجھے سکھلا رہے ہیں کہ دنیاوی اسباب کو مکمل کر کے پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ مریم کو کہا ہلائیں گی آپ، اگرچہ وہ ہلے نہ ہلے اللہ تعالیٰ کھجور کو نیچے گرا ضرور دے گا۔ آپ خود اس واقعے سے اخذ کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس کی بیماری اللہ رب العزت خود بخود ٹھیک کر سکتے تھے، کیا اس بات کی حاجت تھی کہ وہ ایڈ لگائیں؟ اتنے بیمار ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں اٹھیں، پاؤں ماریں فلاں جگہ کے اوپر۔ دنیاوی اسباب جب تک مکمل نہ ہو توکل مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یونس کو بھی حکم دیا کہ پاؤں مارو پتھر کے اوپر، چشمہ پھوٹے گا۔ آپ خود بتلائیے، کیا یونس کی شفا پانی کی محتاج تھی؟ کیا اس چشمے کی محتاج تھی؟ شفا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ویسے بھی چاہتا نازل فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت بھی اس دنیا کے اندر دنیاوی اسباب کے ماتحت ہو کر انسان کو توکل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی لیے یونس کو کہا اٹھو۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ کے سارے واقعے کے اندر توکل انہوں نے کیا ہے۔ فرشتے نے آ کے زمزم کے کنویں نے جہاں سے نکلنا تھا وہاں پہ پر مارا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار کے لحاظ سے بچہ وہاں پہ پاؤں مار رہا تھا۔ تو اسباب جو ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں 70,000 افراد ایسے داخل ہوں گے، بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عکاشہ ان لوگوں کی عظمت و فضیلت سن رہے ہیں۔ یہ بہت سی احادیث ہیں ایک ہی مفہوم کی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عکاشہ کے دل میں خیال آیا اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ کھڑے ہو گئے، کہا آقا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم نے دعا فرمائی، دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے کہا نہیں، عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا، اور یہ ایک عربی کا مشہور محاورہ بن گیا کہ جب بھی کوئی بات کسی کو کوئی استاد یا کوئی والد یا کوئی بھی معاملہ، عربی کی مشہور ضرب المثل اب بن گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ عکاشہ سبقت لے گیا، اس نے پہلے مانگا وہ۔ اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اوپر آپ نے غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی ایک صفت بیان کی۔ وہ صفت کیا ہے؟ پہلی بات، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، ایسے غیر شرعی ہیلے اور دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ صحیح حدیث بخاری شریف کی الفاظ ہے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، وہ اپنے زخموں کا علاج آگ سے نہیں کرواتے ہوں گے، آگ سے نہیں کرواتے ہوں گے۔ آپ خود بتلائیے، جب اللہ کے نبی ایسے بندوں کی صفتوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر اتنا مضبوط توکل ہے کہ بیماری کا علاج، آپ بتائیے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بیماری کا علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر اس طرح توکل کریں گے کہ یہ بیماری اللہ کی ہے تو میں شرعی احکامات کے تحت جو دعائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں انہی کے ذریعے علاج کروائیں گے، کسی غیر شرعی علاج کی طرف ہم قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ علاج کا ایک طریقہ زخموں کو جلانا بھی ہے، اور یہ جلانا جب بیماری حد سے گزر جائے، اضطرار کے عالم میں جائز ہے اسلام میں جلا کے علاج کرنا۔ کینسر ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری لگ جائے اس کو جلا کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو صفت ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توہم پرست نہیں ہوں گے، یہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے ان 70,000 افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو وجہ بیان کی ہے وہ تینوں وجہ توکل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، توکل کے ساتھ نتھی ہیں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک دم غیر شرعی نہیں کرواتے ہوں گے۔ دوسری بات، وہ اپنے زخموں کو داغتے نہیں ہوں گے آگ کے ساتھ۔ تیسری بات، وہ کسی شے میں نحوست نہیں لیتے ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، نحوست کے اعتبار سے
ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے توکل کے منافی بہت باتیں مشہور ہیں. نعوذ باللہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی منحوس ہوتی ہے. نعوذ باللہ فلاں 13 نمبر کا جو ہندسہ ہے پورے مغرب کے اندر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. صبح دکاندار جب دکان کھولتا ہے کوئی اس کے پاس گاہک آ جائے نا, وہ کہتا ہے میں نے تجھے ادھار نہیں دینا, پہلی بونی ہو رہی ہے, پہلی سیل ہو رہی ہے, میں تجھے ادھار نہیں دوں گا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر میں نے تجھے ادھار دے دیا تو پھر سارا دن میرے منہ کے سامنے یا میرے پاس جو گاہک آئے گا وہ میرے ساتھ ادھار کرتا رہے گا. ارے اللہ کے بندے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ہر روز صدقہ نہیں کر سکتا وہ اپنے بھائی مسلمان کو ادھار دے دے. ادھار دینے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے جو کسی کے اوپر صدقہ کرنے کا ہے. 1000 اگر کوئی بندہ روزانہ صدقہ نہیں کر سکتا, وہ کسی بھائی کو 1000 روپیہ صرف ادھار دے دیتا ہے نا, تو اس کے کھاتے میں روزانہ 1000 روپیہ صدقہ کرنا لکھا جاتا ہے. اور بعض روایات کے اندر اس کو دگنا اجر دیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے سے بھی, کہ اس کی اپنی اتنی جیب نہیں تھی, اپنی کیپیسٹی نہیں تھی, لیکن اس نے اثار کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیا. انفاق کرنے والے کے پاس تو کیپیسٹی تھی, اس کا تو اجر و ثواب ہے بہت زیادہ ہے ہی ہے, لیکن اس نے جو ادھار دیا اس کو دگنا ثواب ملنا چاہیے. تو ہمارے معاشرے کے اندر نحوست کے اعتبار سے بہت غلط باتیں معاشرے میں مشہور ہیں جو توکل کے بالکل خلاف ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قرآن پاک کے اندر 7 مقامات اور تقریباً 30 سے زائد جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ توکل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آیات آئی ہیں, ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کسی چیز میں نحوست نہیں ماننی. اور ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بات پتہ کیا ہے؟ سواری جی منحوس ہوتی ہے, گھر جی منحوس ہوتا ہے, عورت منحوس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے. اگر نحوست ہوتی, یہ حدیث سے بعض لوگ کتنا الٹ استدلال لیتے ہیں, حدیث واضح ہے. اگر نحوست ہوتی, اس اگر کے اندر یہ بات پوشیدہ کہ نحوست ہوتی ہی نہیں, اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہو سکتی تھی, عورت کے اندر, سواری کے اندر یا گھر کے اندر. اگر ہوتی تو واضح طور پہ یہ بات آ گئی ان میں نحوست نہیں. پھر سفر کا مہینہ, اب آپ بتائیے شریعت آئے ہوئے, اس روشن شریعت کے آئے ہوئے اتنا عرصہ بیت چکا ہے, لیکن آج بھی کیا ہم کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں, کچھ مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں, کچھ ایام کی نحوست کے قائل ہیں, کچھ اوقات کی نحوست کے قائل ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے, سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور پھر الو منحوس پرندہ, فلاں جانور منحوس ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آ گئی. امت کی اصلاح کے لیے, امت کی اصلاح کے لیے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے منحوس پیدا نہیں کی. حرام حلال پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی منحوس بھی ہے, یا کسی جانور کے قتل کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منحوس ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حلال حرام کا باب الگ ہے, لیکن نحوست کسی شے میں نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح کہ جو بندہ میری امت کے اندر کسی چیز کے اوپر بد اعتقادی رکھے گا, بد فالی رکھے گا. یہ جو بد فال ہوتی ہے نا, یہ اردو جو ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ بھی نحوست کیا ایک عکس ہے کہ یار بری فال لے لینا, فلاں بندہ یار میرے منہ لگ گیا, فلاں شخص نے یہ جملہ کہہ دیا ہے, فلاں جانور رستہ کاٹ گیا ہے. یاد رکھیے نبی کریم کا فرمان, اس کا مفہوم یہ ہے, اگر تمہارے رستے سے کالی بلی نے رستہ کاٹا اور تم نے سفر کو مؤخر کر دیا, تم نحوست کے اوپر ایمان لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ انسان واضح احکامات کے بعد, نبی کریم نے یہ بھی کہا ہے ہاں شریعت میں اگر کوئی فال لینی ہے تو نیک فال لو. جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہیل آئے, نبی کریم نے کہا سہیل آ گیا. سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی, معاملات سہل ہو گئے, آسان ہو گئے, نیک فال لینا اسلام میں جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا کہ رسول اللہ مٹا دو. حضرت علی کو حکم دیا یہ رسول مٹا دو لفظ محمد کے آگے سے. حضرت علی نے کہا میری تو یہ ہمت اور جسارت نہیں ہو سکتی, میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ میں رسول مٹا دوں, یہ کام آپ خود ہی کریں گے. نعوذ باللہ
انکار کرنا نبی کریم کا مطلب نہیں تھا، لیکن عظمت کی دلالت دینا مقصود تھا کہ آپ تو اپنے نام کے آگے رسول مٹا سکتے ہیں، علی نہیں مٹا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے پہ نیک فال لی۔ ہاں، اسلام کے اندر نیک فال لی جا سکتی ہے۔ یار آپ سے ملا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج کا سارا دن خوشگوار گزرے گا، یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے۔ نیک فال، اچھے الفاظ، کسی خواب کی اچھی تعبیر نکالنا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ بعض لوگ ایسے ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت بنائے ہوتے ہیں، ہر چیز میں سے بری بات نکالتے ہیں۔ اور میں ناظرین گرامی قدر آپ کو یہ بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے خواب کبھی آئیں کسی ایسے بندے کو نہ بتلائیے۔ پہلی بات جو غیر عالم ہو، دوسری بات ہے جو غیر سنجیدہ ہو، تیسری بات جو ہر بات کے اندر نکتہ چینی اور بری بات کرنا چاہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس باب کے اندر ضرور ایک بات بیان کی ہے، یہ بد فعلی کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی خطا اور غلطی ہے کہ ایک ایسے بندے کو اپنی خواب بتلا رہا ہے، وہ تعبیر اس کی نکال دیتا ہے۔ ہاں، تعبیر نکالنے سے کئی دفعہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہاں ہم نے وہی عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد فعلی اور نحوست کے اعتبار سے بہت عظیم حدیثیں موجود ہیں۔ کیا؟ یہ توکل کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نجومی کے پاس گیا، نمبر ایک بات، نجومی کے پاس جانے سے ہوتا کیا ہے؟ نجومی قیافہ لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے۔ نبی کریم نے پہلی بات کہی جو نجومی کے پاس گیا، پھر کہا جو عراف کے پاس گیا۔ عراف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چہرے کے پیشانی کو دیکھ کر پریڈکشن کرتے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ تیسری بات جو کاہن کے پاس گیا۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہے۔ بعض لوگ کہانت کے علم کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاہن ولی اللہ نہیں ہوتا ہے، کاہن نے تو شیطانی علوم حاصل کیے ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گزارشات کو رکھوں گا۔ نبی کریم نے کہا جو نجومی کے پاس گیا، جو عراف کے پاس گیا، جو کاہن کے پاس گیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ 40 دن کے لیے اس کے پر نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، نماز وہ پڑھے گا، لیکن نامہ اعمال میں اس کو یہ پلنٹی ڈال رہی ہے کہ لکھی نہیں جا رہی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے شریعت کے بہت بڑے امر کی خلاف ورزی کی، اس نے توکل کے خلاف کام کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی شریعت کا منکر ہو گیا۔ اسی طرح اسی حوالے سے علم العاداد ہے، یہ سارے کے سارے علوم جن کے اندر مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی جاتی ہوں، مستقبل کے اندر سے اندازے لگائے جاتے ہوں، یہ اسلام میں سراسر ممنوع ہے جہاں تک کاہن کا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیے، کہانت کا جو علم ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک شیطان اور ابلیس صفت کا کرین پیدا کی ہے، کیونکہ ابلیس ایک تھا، حضرت آدم اور اماں حوا دو تھے۔ تو ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا میں ایک تھا، آدم ایک تھا، میں اس کے اوپر غالب آیا، اب آدم کی جتنی اولاد ہوگی میری ہی صفت کا، میرا ہی سارے کا سارا جو سٹرکچر کے اعتبار سے، جو صفات کے یعنی شیطانیت کے اعتبار سے میری ہر اولاد آدم کی اولاد کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا کو قبول کیا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک کرین پیدا ہوتا ہے جو انسان کے سارے ماضی سے آگاہ ہے۔ جیسے یہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اس طرح کرین کو بھی ہمارا ماضی سارا پتہ ہوتا ہے۔ کاہن اپنے کرین کے ساتھ ایک معاہدہ اور پیکٹ کرتا ہے، جس کے پیکٹ کے بہت سے طریقے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم چند گزارشات رکھیں گے۔ اگلے پروگرام میں، پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے، ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ انشاءاللہ اسی موضوع اور اسی ٹاپک کو ہم اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ